حمد ہے تیری خدائے بہربر، دی مجھے دین پیمبر کی خبر، کس قدر تیرا کرم ہے بے حساب، مجھ سا بندہ اور غلام بو تراب۔ حمد ہے تیری خدائے بہربر، دی مجھے دین پیمبر کی خبر، کس قدر تیرا کرم ہے بے حساب، مجھ سا بندہ اور غلام بو تراب۔ شکریہ ہے خالق سرو و سمن، تو نے بخشا ہے مجھے عشق حسن، رحمتوں کی حد ہے رب المشرقین، بچپنے سے ہوں عزادار حسین۔ روئے زمین کا ہر ماتمی، ہر عزادار جو جہاں بھی سانس لے رہا ہے، وہ امام زمانہ کی حفظ و امان میں رہے۔ جو بھی خطیب، جو بھی ذاکر، جو بھی نوکر حسین نوکری کی نیت سے منبر پہ کہیں بھی خطاب کر رہا ہے یا کہیں بھی موجود ہے، وہ امام زمانہ کی اپنی حفاظت میں رہے۔ ملک پاکستان کا بہت بڑا سانحہ علامہ ناصر عباس کی شہادت، لیکن ایسی موت مقدر والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ عزادار روز پیدا ہوتے ہیں، حسین کا خاص فوجی کبھی کبھی آتا ہے۔ ایک تاریخ جس نے بہت چھوٹی عمر میں رقم کی، جس نے بہت کم وقت میں بہت زیادہ فاصلہ طے کیا، جس کی رفتار سے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کو جنت میں پہنچنے کی کتنی جلدی ہے۔ بھائی سے کہیں یا تشریف رکھ لیں، اور جب مجلس کے بعد نکلیں گے تو باہر ان کو سارے امداد دے دیں گے۔ مہربانی کریے جلدی جلدی، پھر ساری توجہ آپ کی جانب ہو جاتی ہے حضور۔ بس یہ تو بلیک ملیں گے، مصیبت یہ ہونے ساڑھے ہستے باہر کھڑے ہو جائیں، وہاں پہ سارے آپ کی امداد کر دیں گے انشاءاللہ۔ قبلہ یہ ہر جگہ پہ، ہر جگہ ہے مسئلہ، اس بندے کا بربادی کر کے رکھو، تو چپ کر کے نہیں لیندہ رولا پڑا۔ بہت مختصر وقت میں جس نے بہت زیادہ کام کیا، بہت ہی چھوٹی عمر میں جس نے بہت سالوں کا سفر طے کیا، سالوں کو صدیوں پہ محیط بنا دیا، لمحوں کو جس انداز سے اس نے برتا، یقین جانیے موت شکست مان گئی۔ زندگی سے اتنا بھرا ہوا انسان، ایسا بھرپور انسان، میں ممبر سے اعلانیہ طور پہ کہہ رہا ہوں، اور میرے برادر عزیز شاہد ملک صاحب بھی جانتے ہیں، علامہ صاحب کے سارے شاگردان جو ان کے فرزندان کی حیثیت سے یہاں موجود ہیں، یہاں پر جو مولا ان کی زندگی دراز فرمائے، جو اس کے انداز میں، اس کے لہجے میں، اس کے لفظوں کو دہراتے ہیں، مولا انہیں دیر تک سلامت رکھے۔ سلطان صاحب یہاں موجود ہیں، میرے بھائی یہاں پہ موجود ہیں، شہباز حیدر یہاں پہ موجود ہیں، الیاس شاہ صاحب یہاں پہ موجود ہیں، جتنے بھی شاگرد ہیں، میرا بھائی ذیشان حیدر مولا اس کو بہت زیادہ ترقی اور عروج عطا فرمائے، وہ یہاں پہ موجود ہے، جو اسے ہم ان کے عاشق تھے۔ اس کی خطابت کا انداز، اس کا جوش خطابت، اس کی تقریر، اس کے الفاظ، اس کی محافل، دیکھیے برکت کیا ہوتی ہے۔ برکت ایک تولہ دہی ہوتی ہے جو دودھ کے پورے مٹکے کو دہی میں تبدیل کرتا ہے۔ برکت بسم اللہ جی، بسم اللہ مولا، وہ ایک تولہ دہی ہوتی ہے جو دودھ کے پورے مٹکے کو دہی میں بدل دیتی ہے۔ اور برکت والے انسان کی ایک ہی علامت ہے، وہ جہاں بیٹھا ہوگا وہاں رونق ہوگی، جہاں سے اٹھ کے جائے گا وہاں ویرانی ہو جائے گا۔ علامہ ناصر ممبر کی برکت، مجالس کی برکت، ذکر کی برکت، لفظوں کی برکت، لہجے کی برکت، خطابت کی برکت، تقریر کی برکت۔ دیکھیے بچپن سے مجھے یاد ہے،
16 یا 17 ربیع الاول تھی، آج سے بہت پہلے کی بات ہے۔ 18 یا 19 سال کا ایک لڑکا ڈیرہ غازی خان علامہ عرفان راضی صاحب کے تشریف فرما، وہاں پہ ان کے ساتھ ہی آیا، میرے نانا جی کے قدموں پہ ہاتھ رکھے اور کہا قبلہ 15 منٹ میں پڑھ لوں۔ میں وہاں سامع تھا، مجھے عزت حسین کی قسم ہے، میں وہاں سامع کی حیثیت سے پاکستانی چوک میں ایک دن بعد ہی وہ جلسہ ہوتا ہے، یقین جانی وہاں سامع تھا۔ میں نے اس نوجوان کو جب پڑھتے ہوئے دیکھا، میں نے اس کی منزل کا مجھے اندازہ نہیں ہو سکا، اور مجھے ایک شعر یاد آیا کسی کا، میری منزل کا اندازہ لگاؤ، میرا پہلا قدم ہے کہکشاں پر۔ اللہ تمہیں زندگی تم جیو اور آباد سلطان میری منزل کا اندر۔ دیکھیے اس وقت قاتل کتنے شرمسار اور نادم ہے، جسے مارنا چاہا اس کی یاد میں 40 مجالس تو مجھے یاد ہے جو ہو رہی ہیں۔ چلے میں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں، شاید ہو سکتا ہے آپ کی طبیعتوں کو تھوڑا سا پسند آ جائے۔ حماد اہل بیت کے 2 فکرے ہیں، موت و حیات کے فلسفے پر۔ یقین جانیے والد صاحب کی موت سے لے کے اب تک میں ان 2 مصروں میں گم رہا۔ لاہور میں قبلہ صاحب کا جب جنازہ ہوا، میرے برادر عزیز کا یقین جانیے دل چاہ رہا تھا، مرنے کو جی چاہ رہا تھا وہ جنازہ دیکھ کے کہ ایسی موت تو مقدر سے ملتی ہے۔ پھر حماد اہل بیت کے وہ 2 مصرے میرے ذہن میں مسلسل گونجتے رہے۔ انہوں نے فرمایا تھا قفس تو خیر مقدر میں تھا مگر محسن، ہوا میں شور ابھی تک میری اڑان کا ہے۔ بسم اللہ مولا آپ کا آباد مولا آپ کا فضل تو خیر، بسم اللہ تو جیے مولا تیری زندگی آباد، بسم اللہ۔ دیکھیے موت و حیات کا یہ فلسفہ جو ہے یہ علامہ ناصر عباس شہید نے سچ کر کے دکھایا۔ میں کل ہی کہیں پر کہہ رہا تھا، چونکہ کسی نے کہا کہ جی پتہ ہی نہیں چلتا کہ علامہ صاحب چلے گئے، میں نے کہا میں نے والد گرامی کو 18 سال ہو گئے، ابھی یقین نہیں آتا کہ وہ چلے گئے۔ جو اس انداز سے زور آور زندگی گزارے، میں اپنے والد گرامی کے بعد بہت افسردہ رہتا تھا۔ پھر انڈیا کے ایک عالم دین نے ایک کتاب لکھی، ان پر مشتاق شاہ جی ذرا توجہ کیجیے گا، ایک کتاب لکھی، اس کا ایک فکرہ میری تسلی کے لیے کافی ہو گئے۔ خراج کے عنوان سے وہ کتابچہ شائع ہوا، بہت چھوٹا سا کتابچہ تھا، اس میں ایک فکرہ تھا کائنات کی قیمت سے زیادہ بھاری تھا۔ انہوں نے لکھا اور میں یہ فکرہ شہید کی روح کو نظر کرنے لگا ہوں۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ جس انداز کی زندگی محسن نقوی صاحب نے گزاری تھی، اس سے چھوٹی موت ان کے شایان شان نہیں تھی۔ اور میں دہرا رہا ہوں اس فکرے کو کہ جس انداز کی زندگی میرے بھائی علامہ ناصر نے گزاری تھی، اس سے کم درجے کی موت ان کی شان کے خلاف۔ مجھے اس منبر کی قسم ہے، اتنی رفتار، اتنی قوت، اتنی طاقت، اتنا جلال، اتنا جذبہ دنیا نے سمجھایا کہ رک جائیں، آپ کی زندگی کو خطرہ ہے۔ آئیے بسم اللہ جی، سرمایہ ہے ملت کا اور قوم کا، اور بالکل والد کی طرح احترام کرتا ہوں قبلہ و کعبہ آغا علی حسین صاحب، بسم اللہ جی۔ تو بس میں اختصار کے ساتھ 2 شعر پڑھنا چاہتا ہوں، چونکہ یادگار ترین جنازہ لاہور کا اور اس سے بھی یادگار ترین جنازہ ملتان کا۔ میں نے زندگی میں لاہور کو اس انداز سے لبیک یا حسین کی آواز سے لرزتا ہوا نہیں دیکھا۔ جنازہ جب رکھا ہوا تھا، مجھے غازی کے اسی علم کی قسم ہے، دل کو جو محسوس ہوا میں نے وہ مصروں میں لکھ دیا۔ منبر پر الفاظ ہیں اس کے، آئیے بسم اللہ قبلہ، بسم اللہ۔ برادر عزیز واجب الاحترام جناب ناصر نوتک صاحب، مولا ان کو دیر تک سلامت رکھے، بالکل بڑے بھائی کی حیثیت سے ہیں۔
اور بالکل والد گرامی جتنا پیار ملا آغا علی حسین صاحب سے، برادر عزیز مشتاق حسین صاحب تشریف فرما ہے، اور مشتاق بخاری صاحب جنہوں نے پوری زندگی علامہ ناصر کے اور میرے لیے رہنما کی حیثیت سے کام کیا۔ منبر پر الفاظ ہیں اس کے، اس کا لہجہ زندہ ہے۔ اللہ اس کے شاگردوں کی زندگی دراز فرمائے، انہیں ترقی اور عروج عطا فرمائے۔ منبر پر الفاظ ہیں اس کے، اس کا لہجہ زندہ ہے۔ ناصر جتنا کل زندہ تھا آج بھی اتنا زندہ ہے۔ شعر سنیے گا، یہ میری کیفیت ہے، میں کیفیت کا اظہار کر رہا ہوں۔ بھائی سے میرا عشق تھا، محبت تھی، یقین جانیے بالکل گھر والا تعلق۔ میں کوئی کسی قسم کی داد لینے کے لالچ میں نہیں پڑ رہا، میں دو مصرے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ جو میری کیفیت تھی میں وہی بیان کر رہا ہوں۔ منبر پہ الفاظ ہیں اس کے، اس کا لہجہ زندہ ہے۔ ناصر جتنا کل زندہ تھا آج بھی اتنا زندہ ہے۔ اس کا جنازہ پڑھنے والوں تم میری تائید کرو، لگتا تھا ہم سب مردہ ہیں اور وہ تنہا زندہ۔ منبر پہ بسم اللہ، مولا آپ کا آباد جیتے رہے، خوش رہے، مولا نجم تیری زندگی کا بسم اللہ جی۔ منبر پہ الفاظ ہیں، اس کا لہجہ زندہ۔ ناصر جتنا کل زندہ تھا آج بھی اتنا۔ دل کھول کے اونچا بول کے جو بھی نعرہ لگائے گا، مشکل کشا کے صدقے من کی مراد پائے گا۔ ہر حلالی مقصر کو چلا کے حرامی کو زندگی کرے تو جیے، پوری طاقت سے پتہ چلے علی والا کو میں علی یا علی بسم اللہ جی۔ کتنے ناصر تم نے رو شہید کیا ہے، کون رکا ہے، کیوں ڈرا ہے، سب کا جذبہ باقی ہے۔ کتنے محسن، کتنے ناصر تم نے رو شہید کیے، کون رکا ہے، کون ڈرا ہے، سب کا جذبہ باقی ہے۔ شیعہ کی تاریخ مٹانا تب تک تو ناممکن ہے جب تک اس قرآن کے اندر لفظ شیعہ کا جن کی رگوں میں ولایت آل محمد ہے، حسینی ہونے کا ثبوت دیتے ہو، دونوں بازو بلند کر کے آسمان تک پہنچانے کے لیے سے پوری طاقت و قوت سے مل کے نعرہ ہے حیدری۔ اس کا جنازہ پڑھنے والوں تم میری تائید، لگتا تھا ہم سب مردہ ہیں اور وہ تنہا۔ اللہ اس کے درجات میں اور زیادہ اضافہ فرمائے، اس نے زندہ ہی رہنا ہے۔ منبر پر الفاظ میں، لفظوں میں، لہجوں میں، مجالس میں، محافل میں، شیعوں میں، عزاداروں میں، ماتمیوں میں، جلوسوں میں اس نے زندہ رہنا ہے۔ بسم اللہ۔ موت کے بعد زندگی ہے۔ ہاں جی بالکل، کچھ لوگ اپنی موت پہ جنم لیتے ہیں، یقین جانے موت زندگی بن جاتی ہے۔ یہ بات واہ جی واہ، تازہ ہی میرے خیال سے ہے۔ ہاں بالکل بالکل۔ موت آپ جیسے عزادار سلامت و آباد و شاد رہے۔ موت سے نہ کل کوئی ڈرا سکا ہمیں، نہ آج ڈرا سکتا ہے، نہ ہمارے دلوں میں ایسی کوئی کیفیت کبھی طاری ہوتی کہ موت سے ڈر جائے۔
مجھے ایک شیعہ ماں دکھلاؤ اس نے دہشت گردی کے باوجود بیٹے کو صرف ایک جملہ کہا، بیٹا دھیان سے مجلس میں جانا، اس سے بڑی کیا جیت ہوتی ہے؟ یقیناً ممبر پہ ہاتھ ہے، میں نے یہ جملہ کبھی نہیں سنا، ہاں بلکہ فرماتی ہیں جاؤ حسینیو، حسین کے لیے وقف ہو۔ یہ تاریخ خون سے لکھی گئی تھی، خون سے لکھی جا رہی ہے، خون سے ہی لکھی جاتی رہے گی، چونکہ حسینیت کی تاریخ کے لیے سب سے بہترین روشنائی ہے ہی لہو۔ میرے بھائی کی بیٹیاں یتیم نہیں ہوں، پوری قوم نے دلاسا، تسلی، دست شفقت ان کے سروں پر، شاہد عباس نہیں اجڑا، پوری قوم نے اسے تسلی اور دلاسا دی کہ ہم تیرے ساتھ ہیں، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے تیرے ساتھ کھڑے۔ یتیم وہ ہوتا ہے جو باپ کے مقتل میں ہاتھ کڑیاں پہن کے، مولا میرے بھتیجے حسین عباس کی زندگی دراز فرمائے۔ ہاں یتیم وہ بچی ہوتی ہے جو قاتل کے سامنے رو رو کے کہے چھوڑ دے میرا پیاسا بابا ہے۔ بس 2 یا 4 فکرے صرف اور بھائیوں کے، میں سب کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں اور ماشاءاللہ سارے بزرگ میری حیثیت سے یہاں تشریف فرما ہے۔ میں نے پوری زندگی بڑے غور سے علامہ صاحب کی تقریریں سنی، کچھ فکر خاص عطا تھے ان پر پاک بی بی کی، کچھ فکر، ایک فکرہ انہوں نے کربلا گام شاہ میں کہا، مشتاق شاہ جی میں نے اس سے پہلے وہ فکرہ نہیں سنا، وہ بہن اور بھائی کی مشترکہ مجلس تھی اسی عنوان سے، امام سجاد اور بی بی سکینہ کے عنوان سے۔ میں نے آغا جی اس سے پہلے وہ فکرہ نہیں سنا، میں اس لیے دہرا رہا ہوں بھائی ناصر عباس۔ انہوں نے ممبر پہ آتے ہی نا مصائب کا آغاز ہی یہاں سے کیا، انہوں نے کہا رونا چاہتے ہو تو بس اتنا سن لو، جو مرنا چاہتا تھا وہ زندہ رہا، بسم اللہ مولا آپ کا آباد و شاد رکھے۔ یہی حق بنتا ہے پرسہ دینے کا بھی، جو بسم اللہ مولا تیری جوانی سلامت رکھے، جو مرنا چاہتا تھا وہ زندہ رہا، جو جینا چاہتی تھی وہ زندان میں مر گئی۔ میں نے 8 ربیع الاول کو ایک فکرہ کہا امامیہ کالونی میں، مجھے غازی عباس کے علم کی قسم نوجوان اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی اس سے بڑا مصائب کا فکرہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا جس نے سب سے زیادہ گھر کا پوچھا وہ گھر نہ پہنچی۔ سفر شام میں جس نے سب سے زیادہ، جمشید نقوی صاحب بسم اللہ، جس نے سب سے زیادہ پوچھا سجاد بھائی ہم گھر کب جائیں گے، وہ گھر نہ آئی۔ اس منبر کی قسم ہے میں 3 سال پہلے شام گیا تھا، جہاں بھی یہ کبھی بھی بی بی سکینہ کے عنوان سے کوئی مجلس پڑھوں اس کے بعد یہ فکرہ لازمی پڑھتا ہوں۔ میں بی بی کے حرم پہ سجدہ کرنے گیا، 19 سفر تھی، ماتمیوں کا ہجوم تھا، رونے والوں کی صدا بہت زیادہ تھی۔ میں اندر جب سجدہ کرنے کے لیے گیا تو ایک نوحے کا فکرہ میرے کان سے ٹکرایا، اس نوحے کے فکرے نے مجھے 3 دن رونے پہ مجبور کیا۔ میں آج بھی جب وہ یاد کرتا ہوں تو روتا ہوں۔ وہ 4 سال کی بچی کی فریاد تھی، غریب بابا کے نام، بی بی کا حرم، 19 سفر، سندھ کی کوئی نوحہ خان پارٹی کہہ رہی تھی، بی بی سکینہ کی فریاد ہے شادی مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ میں نے اس سے دردناک فکرہ سنا ہی نہیں۔ بی بی کہہ رہی ہے بابا تیرے بن میں بے اما ہوں، تو کہاں ہے میں کہاں ہوں، سنیے گا ضرور، تیرے بن میں بے اما ہوں، تو کہاں ہے میں
کہاں ہوں جس نے چاہا اس نے مارا. مولا آپ کا ماتم قبول فرمائے. میں پھر پڑھ دیتا ہوں, میں پھر کوئی نہ سمجھتا, ہو سکتا کسی کی توجہ نہ ہوئی ہو. بابا تیرے بن میں بے اما ہوں, تو کہاں ہے میں کہاں ہوں, جس نے چاہا اس نے مارا. میں شہید کے منہ سے سنے ہوئے فکر دہرا کے منبر چھوڑ رہا ہوں. قبلہ صاحب فرمایا کرتے تھے پاک حسین نے یہ بیٹی تہجد کی دعا میں مانگی, رو رو کے کہتے تھے بار الہا مجھے وہ بیٹی دے, وہ ایسی بیٹی دے جیسی تو نے میرے نانا کو عطا کی ہے. اگلی دعا فرمایا کرتے تھے میری سمجھ میں نہیں آئی کہ حسین بادشاہ یہ کیوں کہتے تھے بار الہا ایسی بیٹی دے جو میرے بغیر نہ رہ سکے, میں جس کے بغیر نہ رہ سکوں. خالق کائنات کی آواز آئی, حسین کبھی امتحان کا وقت آیا پھر بیٹی پیاری کرے گا یا مجھے. رو کے علی کے بیٹے نے کہا گواہ رہنا وہ جنگل میں روتی رہے گی, میں تیرے دربار میں آ جاؤں گا. یہی وجہ ہے شب عاشور پوری رات بی بی سکینہ نہ سوئی. جہاں حسین جاتے ہیں پیچھے پیچھے چلتی رہتی ہے, جہاں حسین بیٹھتے ہیں باپ کا چہرہ دیکھتی ہے. حسین نے نماز کا ارادہ کیا, بیٹی باپ کو دیکھتی رہی. حسین رکوع میں گئے, بیٹی نے جھک کے دیکھا. حسین نے سجدہ کیا, بیٹی نے رخسار مٹی پہ رکھ کے باپ کا چہرہ دیکھا. باپ تڑپ گیا, 4 سال کی بیٹی کو سینے سے لگایا. آواز آئی سکینہ ایسے تو کبھی نہیں دیکھا. آواز آئی بابا کیا کروں, سن بیٹھی ہوں آج تیری آخری رات ہے, اللہ جانے کل تجھے دیکھوں یا نہ.